والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچ حمد اور ثنا دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و الثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائج ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم علماء و عوام اہل سنت اہل اسلام الشاقان مصطفیٰ
محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ آپ دا اور میرا اتنی رات گئے جاگ کے ذکر پاک دی اس محفل شریک ہونا قبول فرمائے۔ سونے آؤ، گیم نہیں کرنی، اتھے باہر ہو جاؤ، گیم کرنی ہے، بیٹھے گفتگو سنو، ٹھیک ہے؟ مہربانی تھوڑی۔ جنہ دوستاں نے محفل پاک سجائی ہے، میرے نال تے سونے رابطہ کیتا کی اپنا نام کیا ہے، عرفان نے، اور اس جگہ واسطے وقت مقرر کیتا، تو بندہ ہے نا چیز آپ دی خدمت حاضر ہے۔ جنہ نے کسی اعتبار نال بھی اس محفل پاک وچ حصہ لیا ہے، اللہ انہاں ساریاں دے رزق وچ، مال جان وچ، کاروبار وچ برکت عطا فرمائے، اور انتہائی خوبصورت تو انتظام کیتا ہے۔ پھر اے بارش دا ہو جانا، اے اللہ سونے دی منشا ہے، اس دی مرضی ہے، تے ساڈے ورگیاں بندیاں دا عقل تھوڑا ہوندا ہے، او دی حکمت وڈی ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی وچ تشریف فرما ہوئے نے، کشتی وچ بہ گئے نے، دریاؤں پار لنگنا سی، کشتی والیاں ویکھیا صورتاں چنگیاں نے، شکل نورانی ہے، انہاں آکھیا جی کرایہ کو نہیں لینا، تواڈے کولوں کرایہ، تانوں کرایہ دی چھٹی ہے۔ اے دا مطلب ہے بزرگان کرایہ دی چھٹی دین والے اے بندے ہون دے نہیں، اے بندے بڑے پرانے نے جڑے بزرگاں نال پیار کرن والے۔ جدو حضرت خضر تھلے لان لگے تے انہاں کشتی دا ایک تختہ توڑ دیتا، ایک پھٹا توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے پر نالے تو انہاں ساڈے کول کرایہ نہیں لیا، نالے تسی پھٹا توڑ چھڑیا۔ توجہ ہے حضرات؟ تو آپ نے پھر اس دی جڑی تعویل بیان فرمائی وہ کی سی، آپ فرماتے ہیں کہ دریا دے دوجے کنارے تے ایک بادشاہ ہے جڑا کشتیاں پھٹیا ہوندا ہے، تے جڑی کشتی دا کچھ پھٹا ٹوٹا ہوئے عیب والی ہوئے اون نہیں پھڑدا، انہاں کرایہ نہیں لیا، اساں پھٹا توڑ کے کشتی عیب والی کر چھڈیے، ایک پھٹا موڑ لوا لین گے، کشتی تو بچ جائے گی نا۔ اے جڑی آ بارش ہوئی ہے نا تے کیچڑے تے بندیاں دی کمی ہے بھائیا، اے دے وچ بھی جڑی حکمت ہے وہ ساڈی سمجھ تو باہر ہے، لیکن اے یاد رکھو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، او دا کوئی کم بھی حکمت تو خالی نہیں، ساڈی سمجھ اتھے نہیں پڑ سکتی۔ اس بارش دے آنے چ بھی او دی حکمت ہے، بندیاں دے تھوڑا ہونے چ بھی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے آج سیٹیں ہی اس اتنیاں کو دینیاں ہوں جتنے آ گئے نے، زیادہ نو انہیں نہ سدنا ہوئے گا تو انہیں کہا چل بارش لاؤ، پھر جڑے آ گئے۔ یہ وہ دیاں حکمتاں نے، ساڈی عقل چھوٹی ہے، اتھے نہیں پڑھ سکتی۔ میرے رب سونے دے ہر کام میں حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لنگے جان تے ایک بندہ ریت اپنے جسم تے پا کے تے اپنا ستر کجی بیٹھا ریت نہ، تو آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایس بندے نے کپڑے بھی نہ دیتے، ہون جے اللہ کپڑے نہیں دیتے تے دے حکمت آئی، اللہ دے نبی عرض کیتی سونیا دے، اللہ فرمایا سونیا دے دے، تو اڑیاں بھی مننیاں ہوں دیئے۔ وہ چلے گئے، جدو تھوڑی دیر کچھ لنگی تے واپس آئے تو اس دو بندیاں ٹھایا، اس سے جڑا وہ ننگا ریت چاہ، اس دو بندیاں ٹھایا تو انہوں نے اتے سوار ہویا۔ آپ ایک کے فرمان دے چھاڑ دے ظالمہ ظلم پیا کرنا ہے، تے اللہ فرمایا سونیا میں اس سے تو تین روکیا یا سمجھ آئی جی کوئی؟ تو یہ سونیا وہ حکمتاں نے اس خالق دیا، اس تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ ایک کی وجہ ہوئی ہے، یہ جو ہویا ہے انجی صحیح سی،
یہی تے گل ہے بھائی. عزیزوں اور ساتھیوں، بڑا چکڑ بھی ہوئے تو میں جو 300 کلومیٹر کر کے آ گیا جی، نہ اتھوں آنا نہ کیڑے دریا جا کے آنے ہیں. گل سمجھتے نو پہ سائیں منظور نہ کرے تو بندے تو نہیں اویندا، جو منظور کرے تو اویندا ہے بھامیں جتنیاں بارشاں ہو. گل وہی منظوری دی ہے کہ اے ساری گل سنگیو. میں چند گزارشات تواڈے سامنے ٹائم میں دیکھ کے شروع کیتا ہے. میں 1 گھنٹہ تقریر کرنی. کتنا دسیا ہے؟ پانی اچ مدانی 3 گھنٹے بھی گتی رکھیے تو وہ گل لیے تے جو گل کرنی ہوئے تو گھنٹے چ بھی ہو جاندی. تو جو تہاڈا دل ہویا بنی تھوڑا جہا اور اگاں ٹرنا چاہیے تے ٹر لاں گے. ہن ساڈا پہلا ٹارگٹ 1 گھنٹہ ہی. عرفان میاں ٹھیک ہے نہ سنے؟ پہلی گل ساڈی گھنٹے دی ہے تے جے اگاں مڑ ساڈی دوہاں گھراں دی طبیعت منیا تے اگاں ٹر پاں گے، نہیں تے اگلی بار تے ادھار رکھ لاں. لو جی بڑی توجہ، تقریر میری شروع ہے. میں آیت پڑھی ہے قرآن مجید دی. میں ایک دین دا سبق، اسلام دا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے. عزیزاں نے من میرے اور میرے ذہن دے اندر یہ مہینہ بھی ہے تے اج دا دن بھی ہے. اس سارے حساب دے نال میں گفتگو کرنی ہے تاکہ تواڈے تک بات پہنچ سکے. عزیزاں نے من میرے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دیوے او لے لو. دین اللہ دا کیے اس ایک آیت وچ ساری رمز ہے. رسول جو دیوے وما نہاکم عنہ فانتہوا، تے جس تو میرا نبی روکے لوے دین ہے. بس جو آکھن سونا نبی کے اینج کرو اونج کرنا دین ہے. جس تو حضور روک دین اس تو رکنا دین ہے. دین اے جملہ یاد کر لو، یہ دے اتے تقریر ہونی ہے. دین میری پسند دا نا نہیں، دین رسول اللہ دی پسند دا نا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے نہ سونے ہو؟ ماشاءاللہ. میں صرف ایک خواہش رکھنا، تسی میری گل دھیان نال سنو. دل کردہ جے تے ہولی آکھو، دل کردہ جے دب کے آکھو. میں تہاڈی آواز نال غرض نہیں، تہن میری آواز نال اس ویلے غرض ہے. میں تقریر کرنے تہاڈی آواز دا محتاج نہیں، تسی سننے میری آواز دے محتاج ہو. میں کرنی ہے تو تہن تاں سننی ہے، نہ کیتی تہن کوئی سننی ہے. سو تسی آکھنا ہے ثواب واسطے، میں ثواب واسطے تی آکھنا ہے تو تہن سمجھان واسطے بھی آکھنا. لہذا میری صرف توجہ نال گل سنی، تسی سمجھ آ گئی تے گل ہو گئی. سن لو. دین میری پسند دا نا نہیں، دین رسول اللہ دی پسند دا نا ہے. ہاں یہ دے ایک جملہ مولا علی سرکار درج کرنا. جیڑا بندے مسئلہ سمجھ دینے وہ سمجھ دینے، جیڑے نہیں سمجھ دو یاد کر لین. جدو بندہ پائے نا موزے پیراں چمڑے دے ریکسین دے موزے پائے، انہاں اُتے مسا کری دے. ایتھے وضو کرنا ہوئے تو وضو کر کے موزے پا لئیے تے انہاں دوبارہ وضو کرن دی ضرورت، انہاں پیران دھون دی ضرورت نہیں. اتو آنج کر دیو تے تواڈے پیر دا مسا ہو گیا تے وضو ہو گیا. جگ دے پہ مولا علی سرکار تو کسی پوچھا بھئی تسی جڑے مسلمان ہو تسی ایتھو کر دیو، عقل آندی ہے بجے کوئی کٹا مٹی شے لگی ہے تو تھلے لگی ہونی ہے، تو ان تھلو نہ آج کرنا چاہیے. تسی اتو آج کیوں کر دیو؟ کیونکہ اور ایک گل ٹھیک ہے، عقل دا تقاضا ہے یہ بھائی کو گٹا مٹی لگا ہے تو تھلے لگا ہونے لہذا تھلو آج کرنا بہتر سی، تے تسی اتو آج کر دیو. ایدی کی راز ہے؟ تو مولا علی سرکار نے فرمایا جے تے لگے ہوندے نا عقل دے آکھے تے مڑ تے تھلو ہی کرنا، پر اسی عقل نو نہیں ویکھیا مدینے والے اتو کیتا ہے ساڑ اتو ہی کرنا ہے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟
اقل تے کمڑی اُراں کھلی ہوئی گل تے ہوئی سرکار نال پیار دی جدو اتباع کر لگی وہ دو اپنی عقل نہیں استعمال کری. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں تواڈے وچ کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ اپنی خواہشات نو میرے دین دے تابع نہ کر دے. جو میں لے کے آیا اس کی اتباع کرے گا تو پھر کامل مومن ہو جائے گا. میری پسند کی ہے، میری مرضی کی ہے اور میری چاہت کی ہے، بھائی یہ فرق ہے. اگر میں کام کوئی اپنی مرضی نال کراں تے ان رسم آکھ سکدے ہو، رواج آکھ سکدے ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تے جیڑا حضور دی مرضی نال کریے یا فرض ہوندا ہے یا واجب ہوندا ہے یا سنت ہوندا ہے یا مستحب ہوندا ہے. توجہ ہے حضرات کے نام، انہیں تے ثواب ملتا ہے. بھائی میرے اصل دین دی بنیاد اس گل نو سمجھن اتے کہ دین میری پسند دا نا نہیں، دین پسند نو حضور دے سامنے ختم کر دین دا نا ہے. تاں اقبال جیسا فلسفہ آندا ہے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اپنی عقل نو حضور دے سامنے قربان کر دے تاں تو مومن کامل ہے. حضور سرکار بیٹھے نے موطا شریف دے اندر حدیث ہے تے حضور دے ہاتھ تے چھڑی ہے، چھڑی سمجھ دے ہو نا سوٹی تے او دے نال سرکار ہیں لینا ماریاں. لینا مار کے نا ڈھیر ساریاں. حضور فرماتے ہیں صحابہ آ سارے راہ نے، ہر راہ اتے ایک بندہ ہونا ہے جائیں تو ان صدنا ہے امتیاں میرے انو بہورا آ جاؤ میرا راہ سدھا ہے تے سچا ہے. توجہ ہے کہ نا؟ فرمایا افترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. فرمایا اے 73 راہ ہو جانے نے جنہ چو ہر راہ تے بندے آکھنا ہے بجمے تے ساڈا جڑا ساڈا راہ ہے نا اے سدھا توڑ جاندہ ہے اندے تے چاڑے آؤ. ہر کنڈیکٹر آکھنا ہے میری بس توڑ جاندی ہے انہاں وچ بہ آؤ. توجہ ہے کہ نا؟ ہاں تو مڑا کو پوچھنا ہے تو صدقے جائیے اور نہ چا پوچھے بھئی یا رسول اللہ مڑے اتنے ڈھیر سارے راہ ہونے جنہ سارے آنکھنا ہے سی سچے ہاں سی سچے ہاں سی سچے ہاں تو اس ویلے بندہ کرے کی تے حضور دے ہاتھ جڑی چھڑی آئی نا وہ حضور نے اس لین تے رکھی جڑی حضور دے قدمائیں بھی آن دی ہے. توجہ ہے کہ نا؟ تے میرے نبی نے سرکار نے فرمایا اے جڑا راہ ہے نا جیڑا میرے قدمائیں چاہ رہا ہے اے دے اتے تریا جے اے سیدھا راہ ہونا جے دوجے سارے جھوٹے جے. توجہ ہے حضرات کا کوئی راہ سیدھا کیڑا ہونا ہے جیڑا مصطفیٰ دے قدمائیں جائے گا. تا اقبال فرماندے مصطفیٰ بھی رساں خیش راہ کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بیست. اگر مصطفیٰ تک پہنچ گئے تے تو رسول اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کر لی لیکن اگر تو رسول اللہ تک نہ پہنچے تے تیرے تے ابو لہب دے دین اچ کوئی فرق ہے. عزیزو ساتھیو دین میری پسند نہیں، دین میرے سونے نبی دی پسند دا نا ہے. تو ساتھ میں وہ جملہ بولوں گا جڑا میری تقریر دا میجر جملہ ہے. تو ساتھ میں کو رب ویکھیا ہے من دے آیا نا سن منوایا کہیں سادہ جی گل ہے تسی سمجھ دیو صرف تہاڈا ذہن جڑا ہے نا او صرف مونوں تھوڑا جا سیدھیاں کرنا ہے تے اگوں سارا کام اگے ہویا ہے. اساں اللہ نہ مندے ہیں انج ویکھیا مندے ہیں ویکھیا اساں تکیا نہیں مندے ہیں سن منوایا کہیں نبی پاک سرکار نے. حضرت خزیمہ حضور دے صحابی نے خزیمہ او لنگے جان اگے حضور نال ایک پینڈو بدو جھگڑا پیا کرے حضور فرمان تو اٹھ بیچیا ہے تو آکھے جی میں کوئی نہیں بیچیا. اس آخیا جی میں بیچیا ہے تو کوئی گواہ ہے جی انہوں پتا جس لئے اسی سودا کیتا ہے بندہ کوئی نہ. اس آخیا کوئی گواہ ہے. حضرت خزیمہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہ اس دیتا ہے تو ساں خریدیا ہے. انہوں اٹھ دینا پیا.
حضور فرماندے نے خزیمہ جدو میں خریدیا ہے تو کول تے کوئی نہیں، تو میں نوٹ خریدیاں تکیا تے کوئی نہیں، تے حضرت خزیمہ عرض کر دینے سونے آساں کو رب تکیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سونے آساں توڑے کین تے انڈٹھا رب مان لیا ہے، تے اٹھ دا سودا میں نہیں مان سکتا بے تو آنکھوں کیتا ہے تے میں آنکھا نہیں، اے گالے بھائی خالق نو جو رسول اللہ دے آنکھے منی تے جی میں حضور منوایا ہے اونج منی آ جملہ ہے جیڑی میں تقریر کی دے اٹھے کرنی ہے، جدو خالق نو اونج منی جی میں حضور منوایا ہے تے مخلوق نو بھی اونجی من جی میں رسول اللہ منوایا ہے، سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ جے پیر نو مننی تے اونج من جی میں نبی پاک منوایا ہے، توجہ ہے، جے قبر تے جانی تے اونج جا جی میں رسول اللہ دسیا ہے، جے شادی کرنی ہے تے سونے اونج کر جی میں نبی سونے دسیا ہے، جے کو فوت ہو جائے تے اونج کر جی میں سونے نبی دسیا ہے، جے نکاح کرنی تے اونج کر جی میں سونے نبی دسیا ہے، بھائیا جے کو فوت ہو جائی تے اونجی سوگ کر جی میں سونے نبی دسیا ہے، بھائیا مرن تو لے کے جیون تائیں میرا نبی جو ہر کام دس گیا ہے، تے امتی ہیں تے کر بھی اونجی جی میں سونے حضور دس گئے نے، میں حضور منوایا ہے نا میں بھائی جو مانتے میرا کام ہے اونج مننا، مثال دینا تو انہوں سمجھ آ جائے گا، حضور نے میرے آقا نے خیبر دی جنگ تقریر شروع ہو گئی، کیڑی جنگ پہ آنا میں خیبر، غزوہ خیبر، اس جنگ میرے آقا نے 39 دن دی جنگ تو بعد فرمایا کل میں جھنڈا ان دیاں گا جی دے ہاتھ تے فتح ہوئے گی، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل جھنڈا ان دیاں گا جی دے ہاتھ تے فتح ہوئے گی، سویر ہوئی، صحابہ کے اندر انسان بڑا اس دیر انتظار سی کہ آج حضور کدی سن جھنڈا دے دے، لیکن حضور فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کی تھے نہیں، آقا سنیا میں حاضر ہاں، اکھاں خراب نے، حضور نے اپنا لابِ دہن لگایا، اکھاں ٹھیک ہوئیاں، فرمایا علی میں جھنڈا تین دے رہا ہوں، توجہ ہے حضرات، جھنڈا حضور نے حضرت علی نتا فرما، توجہ ہے جی، بسم اللہ، حضور نے اپنے سارے صحابہ دی موجودگی اپنی مرض دے ایام جس مرض سے حضور دا وصال ہویا ہے، جدو حضور مسلح تے نہیں سی جانا تو آپ نے صحابہ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے کھڑا ہو جائے تے لوگاں نماز پڑھائے، اسلام دے پہلے امام الانبیاء دی امت حضرت ابو بکر صدیق نے، جاگ دے پہ ہو یہ گل کسی چوبی بھی ہوئے نا پتر ٹیکا چوب داتے ہے نا، اس تو رینج نہیں ہوئی دا ڈاکٹر نو پیسے دے دیں دعا دے دی بتیری مہربانی میں بیمار تیا میں ان گول ویسے، لہذا بیٹا اس گل نو نوٹ فرماؤ، ابو بکر نو امام میں نہیں بنایا، میرے آقا دی زبان اچھو نکلا ہے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تے امتی اعتراض نہیں کردا، امتی مان لیندہ ہے، کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ امتی اعتراض یہ ان فیصلہ حضور دے، جنہوں جھنڈا دین ان میں مان لو، جنہوں مسلح عطا کرن ان میں مان لو، اے نا آخ بھئی مسلح بھی حضرت علی دینا چاہیے دا تے جھنڈا کسی اور میں ملنا چاہیے دا، بھائیا ساڑھی کی اکلے اتھے جتھے رسول اللہ سرکار وہی الہی نال فیصلے پہ کر دے ہو، یاد رکھو میں فیصلہ کرانا تے تسی کہہ سکتے ہو کہ میری سمجھ اچھ نہیں آیا، تے یہ فیصلہ مدینہ شریف والے کرنے، جیڑا آکھے میری سمجھ اچھ نہیں آیا وہ بندہ ایمان دے دائرے وچ نہیں رہا، کیونکہ میرے اللہ قرآن نے فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. توجہ ہے حضرات. اللہ فرماتا ہے فلا وربک محبوبہ میں نے تیرے رب دی قسم ہے. تو سا غور نہیں کیتا؟ نہیں نہ غور کیتا، میں غور ال پیا دا. اللہ فرماتا ہے فلا وربک محبوبہ میں نے تیرے رب دی قسم ہے. رب پیاندا ہے میں نے تیرے رب دی قسم. تے رب کنے نے؟ پاک نے ایک ہوئے تے او ایک رب پیاندا ہے محبوبہ میں نے تیرے رب دی قسم ہے. اے گل ہن عقل دی سمجھ چ نہیں پی ہوندی، پر رب او کی آندا ہے تیرے رب دی قسم. اے تے راز کی ہے؟ اللہ دنیا والے نو دسدا ہے کہ دنیا والےو مینوں رب محمد کر کے سیاਣو، میری سیان ہونج کرو جی میں مدینے والےاں کروائیے. اے گل ہے جو سمجھ چاہ جاتے. فلا وربک محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے. ہائے ہائے تیرے رب دی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوبہ جڑا اپنے دل وچ بھی خیال لیا وے نا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہو جو میں مان لینا، وہ بے ایمان ہے. کیونکہ فیصلہ کسی عام جج تے نہیں نہ کیتا، فیصلہ مدینے والیاں کیتا ہے. اللہ اکبر. کنا فیصلہ کیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرما دیں وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا. پڑھیے مصطفیٰ. میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا. پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جانے. اوے میری گل سننا ہوئے پیارے آؤ. اوے میری گل سنو موڑ پڑھیا جائے. ہاں تسی جتنے بندے بیٹھے ہو توڑے کسرت نال بندے جٹ ہونے زمیندار ہو. ایویں گل ہے نا؟ زمینداراں نوں بکریاں دی سیان ہوندی ہے، مجھاں دی سیان ہوندی ہے، چنگے ڈگے دی سیان ہوندی ہے، چنگے بندے دی سیان ہوندی ہے. کیٹیگریاں ہوندیاں نے. جڑے بندے مسیتے بہ کے تقریر پہ سندے ہون انہاں وچ جڑے عاشق ہون سان انہاں دی سیان ہو جان. سن بیٹاں دے واڑے چوں سیان نہیں ہوندی، بکریاں دے باڑے چوں سن سیان نہیں ہوندی کیڑی چنگی ہے تے کیڑی بھڑی ہے. ساڈا او کیٹیگری سانو ساڈی او فیلڈ نہیں. لیکن مسیتے بہ کے جڑا رسول اللہ دا ذکر پیا سندا ہوئے سانوں دا منہ ویکھ کے پتہ لگ جاندا ہے بندے وچ رسول اللہ دا عشق موجود ہے. اے گل دسدا پیا. ابیا جندے یار دا نام لویے ان جا چڑھدا ہے کہ نہیں چڑھدا؟ اور جن نال انہوں پیار ہوگئے انہوں نام لویے تو انہیں رنگ ہی بدل جاندے، دل دیاں دھڑکنیں ہی بدل جاندیاں کیونکہ وہ آندے میرے یار دا نام لیا. ہائے 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 سمجھ آئی کوئی نہ. بندہ مدینے شریف والے نال محبت کردا ہوئے تے حضور دا ذکر ہوئے تے کرن والا بھی صحیح کرے تے سنن والے نوں پھڑکنا ہوئے یہ کیویں ہو سکدا ہے بھلا؟ نہیں کچھ ضرور ہوندا ہے. توجہ ہے حضرات. عزیزو میرے پاک نبی سرکار جیڑا فیصلہ کر دیں امتی دا حق اعتراض دا نہیں.
نو ابجیکشن نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جی میں یار منوائے اونج من نہ بیلیا، حضور جنوں جنڈا دے ان جنڈے آڑا مان لے، جن مسلح عطا کرن ان مسلح آڑا امام مان لا۔ بندے آدھے جی سنی اماماں نو نہیں مندے، او بندے کملے نے جڑے آدھے نے سنی اماماں نو نہیں مندے، بیلیا تینوں کسے غلط بندے نے گائیڈ کیتا ہے، سنی تے نبی دیا یاراں دے بھی غلام نے، پنجاں تے 12 دے بھی غلام نے۔ بس اینیاں میں جڑا آندا ہے نا، دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا، میں نہ ہے چنگا پر کلا نہ صحیح، نال اس دل دے کسے کوٹھے چ نبی دیاں یاراں دا پیار بھی رکھنا پاونا ہے، تاں پول سرات تو لگنا ہے جانے من، نہیں تے نہیں لگینا۔ سمجھ آئی یہ گل دی کہ نہیں آئی؟ ایک کلا پیار نہ صحابہ دا پار لگا سکتا ہے تے نہ آل محمد دا کلا پیار لگا سکتا ہے، پار تاں لگنا ہی جے دعا پیارا ہونا ہے اندر تے، ہے گل سمجھ آگئی گل دی؟ عزیزہ نے دی بکار ہجرت دی رات، اے او رات جس تو سننے ہجری دا آغاز ہویا ہے، کیڑے سن دا سننے ہجری دا جس رات تو آغاز ہونا نا، اتویں صدی ہجری ہے، اے ہجری دا جس رات تو آغاز ہویا ہے، میں اس رات تو گل پیا کرنا ہونا۔ میرے نبی سرکار نے ہجرت کرنی ہے، دہشت گردہ نے حضور دے کارنوں گھیرا پایا ہے، کنہ نے تسی آگ سکتے ہوڑتے ہی تو مولوی آندے رہے وہ کافر آئے تے مشرک آئے تے دہشت گرد مسلمان ہوندے، اور دہشت گردہ دا کیڑا دین ہوندا ہے؟ دہشت گرد بھی تے ہی ہوندے نا۔ دہشت گردہ نے حضور دے گھر دا گھیرا پایا، اے اردو دے پرانے نے بڑے، انہاں گھیرا پا لیا، انہاں کہ بھی یہ جڑی ہے چراغ نبوت ہے نا، ان پھوک ماریے تے پرائیں ڈیوا بجھائیے۔ تو بندیاں عادت ہے ہن بھی کئیاں کہ کوڑ چڑھدی رہندی ہے، کسے دی کوٹھی ویکھ لین تے چڑھ گئی، یار ہے ڈیوا بجھانا چاہیے، کسے دا مال چنگا ویکھیا، کسے دی فصل چنگی ویکھی، کسے دے پتر چنگے ویکھے، کسے دی ہدیاں چنگیاں ویکھیا، تو انہاں کوڑ چڑھدی رہندی، یار ہے ڈیوا بجھانا چاہیے، انہاں مڑا پھوک نہ وجے تو پیراں کول ٹر جاندے۔ تے اج کل پیراں وی دکاناں پائیاں نے، وہ پیسے لے کے پھوک مار دین، آؤ تو ڈیوا بجھا دئی، کالے علم والے نے، چٹے والے نے، رتے والے نے، فلانے والے نے، وہ بندے بھی بھج وقت کو بھیڑ بکری بیچ کے بھی وہ نندا ہزار دے آندے نے، چل بھوک مار دے، وہ ڈیوا بجھنا چاہیے، ساتھوں نہیں بجھنا رہا۔ تے بھائیا میں تو انہیں دے اتے گل دس چھڑنا، میرا اللہ فرماندا ہے جیڑا میں باڑا نا اون بجھنا کسے نہیں، تے جن میں بجھنا ہوئے اون باڑ کو نہیں سکتا۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ عرف کھڑی بولے، یا فرمانے نے تیری اوٹھ پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالے تے او دیوان نہیں بجھدا۔ اللہ علیہ جڑا رب باڑو ہوئے وہ بندیاں تو کیویں بجھی سکتا ہے؟ وہ کٹھے ہوئے انہاں گیا وہ بھوک ماری تے 2 نمبر پیراں دے بھوکاں نال دیوا نہیں بجھدا، تے 1 نمبراں بھوک ماری ہی کری۔ جڑے 1 نمبر پیر نے انہاں کسے دے نقصان والا بھوک ماری کدی نہیں، تے جڑے 2 نمبر نہیں انہاں دیاں بھوکاں نال بجھدا کوئی نہیں۔ اللہ تے بھروسہ رکھیا کرو، ایویں نہ بجے رہیا کرو سن تویز پہ گئے تے کالے پہ گئے تے چٹے پہ گئے تے ہن ساڈا حال کوئی نہیں رہیا پیا، کچھ نہیں ہوندا، حضور تے درود پڑھیا کرو بس۔ سرکار تے اسی نوکر ہو گیا تے سانو انہاں جادوگراں کملیاں کی آکھنے، آخری 2 سورتاں پڑھ کے اکے واری بھوک ماریا تے ہر شے ختم۔ چل عزیزاں نے من و دوستاں نے من، اللہ دا قرآن گواہیاں پہ دیندا، میرا اللہ فرماتا ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ اقبال دی زبان اچ کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ ہائے یا علی، نعرہ تحقیق بھی لایا کرو جانے من، اے سونے عمر ساڑی سنیاں دے پورے نعرے ہونے چاہیے، نہ وچوں میں نہیں ہونا چاہیے، اسی سنی جو ہے وہ نعریاں تے بھی سیان ہوندی ہے۔ یہ ایویں نہ سمجھا کرو تسی آکھو نا نعرہ تکبیر تے ڈھیر سارے بندیاں مار لینا، سیان کوئی نہیں ہونی، لیکن تساں جدوں ایک قدم اگاں چاہنا ہے نا تو تسی آکھنا ہے نعرہ رسالت تے ادیاں مولویاں دی سیان ہو جانی، سمجھ آئیے کہ کوئی نہ انہاں آکھنا ساتھو نے اکھویندہ، وہ صرف بیان دے ہوندے رسول اللہ وچ بیٹھے ہو نا یا کہ نعرہ رسالت ہوندے رسول اللہ، سمجھ آئیے نعرہ رسالت ہوندے محمد الرسول اللہ، وہ پچھلی جڑی یا ہے نا ان دے تو بڑا ڈر دے لیکن ویکھن والے ویکھ ہی لیندے نے بجناب اور نہیں آندے، لیکن کچھ بندے ہوندے نے وہ آندے نے یا رسول اللہ، سیان نہیں ہوندی، لیکن جدوں تریجا پیر تساں چہنا ہے نا تے تسی آکھنا ہے نعرہ تحقیق، تے وہ جڑے انہاں نوں حق چار یار نہیں چنگا لگدا انہاں دی سیان ہو جانی ہے۔ واہ سنیاں نعرہ تکبیر تو لے کے نعرہ غوثیہ تک جڑا ماردا سنی ہوئے جڑا ساریاں تے سینے دا زور لا کے بولنا ہے، کیونکہ سنی دا عقیدہ ہی ہوئے اسی ساریاں نے منن والے ہیں، ساڈا عقیدہ ہے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے، اساں آپ پہ جو منیا کسے نہیں تو مڑا اپنی مرضی کیوں کریے، اساں تے ایتھے رہنا جویں بس سونیا تسی منواؤ۔ ہجرت دی رات میرے نبی سرکار اپنے حجرے چ موجود نے، مولا علی نو آپ نے بلا لیا، علی آ جاؤ، مولا علی سرکار آ گئے، ہن گل سنیا جے ویکھیا جے مولا علی سرکار دے عقیدے کی نے، اسی بھی بڑی محبت والے ہاں، جڑا بندہ حضور دے ذکر واسطے بکری ذبح کردا ہے بندہ وہ بھی محبت والا ہے، ہاں محبت والا ہے۔ میں سنگیاں دسیا اے ایتھے گل آیا تو میں بڑا خوش ہویا، واللہ میں بڑا خوش ہویا، احسان جڑے ساڈے میزبان ہیں نا کھانا کھلانا، انہوں نے تھوڑی خدمت کی اور میں نے طریقہ دسیا ہے حضور دے ذکر واسطے لنگر ہے پہ کہنا اچھا لگا کہ بہت اچھی بات ہے۔ بھائیو حضور دے نا تے ساڈے بچے بھی قربان ہو جان تے مڑ بھی مل پورا نہیں ہوندا، جانور کی شے نے، اے تہاڈی محبت ہے سونے پنڈ والے آؤ عزیزاں نے دی وقار، حضور فرماندے نے علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میرے جان دے بدلے قربان ہو جائے۔ باہر جڑے دہشت گرد نے انہاں دا ارادہ ہے کہ جڑا حضور دا بستر ہے اوتھے حضور ستے پے نے تے اسی اس بندے نوں جڑا اس بستر تے ستا ہے انہاں دی زندگی اج چراغ گل کرنا ہے۔ حضور فرماندے نے علی ایتھے میری جگہ تے تو نہیں سو جاندا، علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے۔ یار گل سمجھا کرو نا، اے جڑا نال والا چوک ہے مسجد تو نکلدیاں کو بندہ کسے دسے کہ یار تیری چادر جڑی ہے نا اے دے رنگ دی چادر دا کسے تیریاں دشمناں سیان کرائی، ایس رنگ دی چادر سو، ایس رنگ دی جُتی سو، آئیں دی ٹوپی سو، اس بندے آنا ہے تو نہ تیرے تے حملہ کرنا، وہ ہن بندہ کہ بھئی یار میں تے اودے لنگنا نہیں، کس ہوری نہ کہ یار تو ہے میری چادر تے ٹوپی پا کے تو نہیں لنگدا، تو کہنا میں نے مرانا ہی، وہ آپ بھی بچتے میں نے بھی بچا، میں نے مروانا ہی، ہائے ہائے ہائے۔ حضور فرماندے نے علی انہاں میرے بستر نو ٹارگٹ کیتا ہے، اوتھے حملہ کرنا چاہندے نے، میرے بستر تے تو نہیں سو جاندا،
علی پسند کرنا ہے تو کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ دی ترجمانی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی دی دیا فرمانے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا. ایک جہاں ہے کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ. مولا علی سرکار دا ایمان کیے ایمان ویل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت ہے فرمایا تیرے نام پہ. میری گل سنو نا، میں سویرے 11 بجے گھروں نکلیا، 11 بجے میں گھروں نکل گیا. اپنے جڑے ساڈے راہ اج دے روٹ وچ مرید ہے میں انہاں کول بھی گیا، کسے کول چاہ پیتی ہے، کسے کو حاضری لوائی ہے، کسے کول ویسے کھانا کھادا ہے. 2 جگہ تے میں تقریر کر کے آیا، ایک اتنے اپنے سانگلے وچ تے ایک پنڈی گئے بھائی تے ہن تواڈے کول میں تیجی تقریر پہ کرنا. لگدا پیا میں نہیں لگدا پیا تسی تھکے. میں ہن بندے بندے مٹھی نہیں بھر سکدا، نہیں تے دل کردا ہے تواڈی مٹھی بھرا. یہ سمجھ آئیے تے تسی اتوں اٹھنا ہے تے سو جانا ہے تے میں مڑ 300 کلومیٹر سفر کرنا ہے تے سویرے اتوار ہے میں اٹھ کے دم بھی کرنا ہے، تویز بھی لکھنے نے تے دعاواں بھی دینیاں نے تے مڑ تقریر تے ٹر جانا. مڑ مرضیاں والے ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اے آ جڑا بندہ ہے نا اے بڑے عرصے دا مہینہ ہوندا ہے ساڈے کول عرفان. تو میں آندا یار دور بڑا ہے تے ایڈی دور میرے کول آن نہیں ہوندا. ہن جے میں دوبارہ آنا ہے نا تو تواڈے منہ ویکھ کے میں آنا نہیں تے تقریراں پرا بندے بڑے کریندے نے. جنیاں حافظ آباد دی تقریراں سندے نے انیاں نہ کو کردا ہے تے نہ کو سندا ہے. میں پورا آنا ہے تو اگوں مڑ تواڈے پیار تے آنا ہے. ایک باری تے اسی ہن آ گئے ہاں اگوں بھئی بیلیا پیار نال ہی سدنا ہے تو پیار میں ہن ویکھنا ہے تواڈے چ. تو میں مسیت تے بیٹھا ہوں، وہ پیار پیسے نہیں ہوندا، پیار اور شے ہوندا ہے. پیسے نال کدوں پیار لبدا ہے بھائی. عزیزاں دی وقار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اپنے بستر تے سلا کے میرے حضور نکلے نے. کافر باہر کھڑے ہوئے نے. اللہ فرمایا سونیا ایک مٹھی مکے دی خاک چو بھر کے نہ کافراں وال پھینک دے، قیامت تک تیرا نور انہاں نو نظر نہیں آئے گا. جو نہ کافراں وال پھینکی ہاتھ حضور دا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سونے ہاتھ تیرا ہی ہے، ماریا تو نہیں. توجہ ہے کہ نا؟ میرے محبوبہ ہاتھ تیرا ہے مگر ماریا تو نہیں. میرا رب قرآن فرماتا ہے فما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو نہیں ماریا انہاں نے میں ماریا تے جنہاں نو رب تے رب دا رسول مارن انہاں مڑ ہوش راندی. میرے حضور نکلے علی نو بستر تے سلا کے حضور نکلے
تے آن لگے حضور پتہ ہے کی آکھیا ہے علی جنہ دیاں امانتاں نہ ساڈے کول وہ سویرے دے کے تو بھی آ جائے جڑے بندے جاگ دے ہو میں نے ایک گل دا تھوڑا جہا ہولی ہولی جواب دے چھڑیا ہے مکے چو سارے حضور دے نوکر تے مرید تے ہجرت کر گیا ہے وہ امانتاں کی نہ رکھیاں آئی تھوڑا جہا سوچ لو کیڑی کال ہے سارے اجے ٹائم بڑا ہے جڑے حضور نو منن والے ہیں وہ سارے حضور تو پہلا ہجرت کر گئے ابو بکر رہندے آئے انہوں نے حضور نال نہیں جانا مولا علی سرکار نو حضور فرما رہے تو دے کے آنیاں وہ امانتاں کناں دیاں آئیاں نہیں سمجھ آئی تو میں دسنا وہ امانتاں انہاں دیاں آئیاں جڑے حضور نو نبی نہ مندے نبی نہ مندے انج امانتاں حضور کو رکھ دیا ہے تے آن دیا ہے باسا کلمہ کو نہیں پڑھنا انہیں محمد سچا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے ہائے 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 سمجھ آئیے کہ کوئی نہ الفضل ما شاہدت بہل آدھا فضیلت ہوندی ہے جن شریک بھی مننے با نبی ایسا کو جی مرنا انج صادق تے امین ہے میرا نبی ہون ساڑی گورنمنٹ آن دیئے الیکشن ہو لڑے جنہ صادق تے امین ہو گئے میں گیا اس پارلیمنٹ نو کنڈی تے جندرہ مار چھڑو ایک نہ لبنا اکھے کیوں میں کہ جڑے صادق تے امین نے انہاں نہ الیکشن ال جان دی کیڑی لوڑ او بھائیا اے صفت بھی تینو درجہ کمال تے اگر کسی ہستی چ نظر آئی تے آمنہ دے لال سرکار دی ہستی ہے ہائے میں صدقے جاواں سونیا تیری شان پاک عزیزاں من و دوستاں من میں قربان تے میں صدقے جاواں سرکار دی کیا عظمت ہے جنوں کافر بھی صادق تے امین من دے نے صادق تے امین تے امان نالے لڑدے نے تے نالے امانتاں حضور کول رکھدے پر لڑائی اپنی جگہ تے پر سامان محفوظ رہا تے صرف محمد عربی دے گھر رانا ہے ہائے بس کملے آئے جڑا اگلی گل سمجھ نہ سکے ایتھوں تائیں رہے عزیزاں نے من و دوستاں نے من میرے حضور نکلے مولا علی نو بستر تے سلایا ابو بکر صدیق دے گھر آ گئے بیلیا اپنی سوچ نہ ٹور جنوں نبی اپنے گھر بلا لے ان بھی منیا کر جی دے گھر نبی آ جائے ان بھی منیا کر میری سرکار آ گئے تے ابو بکر دا دروازہ کر گٹایا توجہ ہے جناب تے بندے دے دروازے نے کھٹکھٹائیے کسی دن بھی آن لگیا انہوں کوئی چند ثانیے لگ دے نے کوئی تھوڑا جا ٹائم سیکنڈز لگ دے نے حضور نے جدو بو اینج کھٹکھٹایا تے ابو بکر نے 2 منٹ دروازے چ کھولے ہے سمجھ والی گل جناب میرے نبی سرکار فرماندے نے ابو بکر دیر کو نہیں لگی انج لگدا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے عرض کردے نے سونیا جدو دا تساں فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھلوتا ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے ہائے ہائے اللہ 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 میں صدقے میں قربان حضرات نہیں تسی بڑے پیار والے لوگ ہو میں اگے عرفان نو دسیا بندے پیار ایتھے مسیتے آن تو پہنا ہی دس چھڑیا کہ بندے اچھے نے اس گرام والے لوگ جڑے نا تسی اچھے بندے ہو محبت والے ہو اللہ سونا تو انہوں آباد تے شاد رکھے بھائی میاں پیار دی ڈوری سارے سنگلاں تے زنجیراں نال ڈاڈی ہوندی ہے جڑا اے دے نال بچ جائے او چھڑانا چاہندا ہی نہیں جڑا پیار دی ڈوری وچ قید ہو جائے وہ چاہندا ہی نہیں کہ ٹوٹ جائے وہ آندا ہے قید رہی رہے جن بھی بننا ہوئے نا سنگل نہیں مارنے چاہیے بج پوے تے پیار دی ڈوری نال تے اخلاق دی ڈوری نال بننا چاہیے جڑا اس دھاگے نال بج جائے وہ چھڑانا ہی چاہندا نہیں ٹوٹن دی نوبت ہی نہیں آنی بھائیا عزیزاں علی وقار میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو میرے پاک نبی سرکار نے ابو بکر نو نال لے لیا حضور چل پینے تے مریداں نال پیر ٹردے ویکھن میں تسی بھی ویکھے ہونے مگر ٹردے نال ٹردے ابو بکر حضور دے 4 چفیرے ٹردے کدی پیچھے ٹردن کدی اگے ٹردن کدی سجے ٹردن کدی کھبے ٹردن تے حضور فرماندے نے ابو بکر انج کیوں ٹرنا ہے
ہائے میں صدقے جاواں عرض کردے نے سونیا میرے دل جدو خیال آتا ہے نا تو دشمن پچھو پہ آتا ہے میں پیچھے ہو جانا پھر خیال آتا ہے متے کو اگے بیٹھا ہوئے سونیا میں اگے ہو جانا سونیا خواہش میری کوئی ہے تو آڈے دشمن جیڑے پاسو بھی آن پہنا میری جان تو آڈے تو قربان ہو جائے ایس تو سونیا چار چفیرے گھومدا جانا واہ ابو بکر پروانے دا کم ہوندا ہے جدو شمع بلدی پی ہوئے تو چار چفیرے گھومدا رہے ہائے 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 جدو پہنچے نا غار دے تھلے تے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے اگے بہ گئے 51 سال عمر ہے ابو بکر صدیق توجہ ہے جناب تے 53 سال عمر ہے میرے سونے نبی دی جدو ابو بکر 51 سال دی عمر اگے بیٹھا ہے 51 سال جیتے بندے بیٹھے ہونے 51 سالہ دا بندہ آپ مسا ٹرنے والا رہ جاتا ہے لیکن جدو اندر عشق ہوئے نا بھائیا یہ دی توانائی بڑی ڈاٹی ہے حضور دے اگے بے گرد کردے نے سونیا تو اڈے قدم نازک نے سونیا تو ان چڑھ دیاں تکلیف ہو سی تو ان غار تک میں نہ لے چلا تو میرے نبی سرکار مسکرا کے ابو بکر دیاں کندیاں اتے سوار ہو گئے کڈا خوش نصیب ہے او مرید جنیاں کندیاں تے پیر بوے تے کتنا خوش نصیب ہے او امتی جنیاں موڑیاں اتے نبی بوے تے کڈیا مقدرہ آڑا او یار ہے جنہیں کندیاں اتے یار بہ جائے ہائے 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 عزیزہ نے من میں صدقے جاواں اقبال تو حضرت اقبال اتھے ہی بولے ٹائم بڑیاں کھڑا چنگا کیتا سی یار نو کندیاں تے چالے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں اقبال فرمانے نے جب عشق سکھاتا ہے جدو عشق استاد بن جائے موڑے بننا بڑیاں سکھا لیندے حضرت اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اے بھائی راہ آپ پہ کھولتا ہے ہائے توجہ ہے حضرات عزیزہ ندی وقار ایک گل سن لو مڑ میں تقریر شروع کرانگا جدو مکہ فتح ہویا ہے نا تے حضور بہت لان لگے نہیں تے حضور دے ہاتھ تے چڑی تھی آپ بہت لان دے گئے ایک بہت اچھا سی تے حضور فرما دینے علی میرے ہاں موڑیاں تے نہیں باندھا آپ بہت لائیے اچھا جدو غار تے چڑھنا سی ادو ابو بکر دے موڑیاں تے آپ بیٹھے نے حضور جدو بوت لانا سی ادو علی نو کندیاں تے بایا ہے حضور نے ویسے چاننو جو ٹکڑے کر لیں دے اے بہت دور ہے عرشاں تے ٹر جاندے تے پہاڑی دور آئی جے علی نو موڑیاں تے بایا نے تے دے چی بھی ساڑھے آستے سبق ہے تے جے ابو بکر دے موڑیاں تے بہ گئے تے دے آستے بھی سبق ہی ہے کی سبق ہے بھائیا اپنی مرضی نہ کر جنہوں حضور کندیاں تے چاہ لینوں نے بھی منیا کر جی دے کندیاں تے بے جانوں نے بھی منیا کر توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ میرے عزیز میرے دوست جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نو لے کے چڑھ گئے نے غار دے سامنے پہنچے نے ابو بکر تھلے بیٹھے حضور تھلے اترے نے ایک گل کرنی ہے ذرا دھیان نال سن لیا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سونیا تسی ایتھے باہر رکو پہلا میں اندر جانا میں اندر ستھرا کرنا پھر تسی آ جاوے جڑے جاگ دے پہ ہو میں تو گل ہاتھ پھد کے توڑ لے چلنا سونیا پہلا میں اندر جا کے اندر نو ستھرا کرنا مڑ تسی آیا جے جس دے اندر ابو بکر نہیں نا وہ ستھرا نہیں ہو سکتا پہلا ابو بکر نو اندر جان دے مڑ اندر ستھرا ہونا ہے تاں حضور تیرے اندر ہونا ہے تے جنہ دے اندر ابو بکر نہ جائے انہ دے اندر ستھرے ہو سکتے اے رمض ہی جے سمجھ سکنا ہوئے تھے اندر گئے غار نو کیتا صاف عرض کیتی سونیا تسی آ جاؤ بستر ان کول کوئی نہیں بستر تے آ جڑا علیم دے آیا حضور نو بستر دی لوڑ آئی یہ ابو بکر اینج لیٹ گئے عرض کہتے ہیں سونیا مر میری جوڑی نو بستر بنا لو
سونے اینی کوئی گل ہے جنوں حضور بستر دے انہوں بھی منو جن دی جو گود نو بستر بنا لین انہوں بھی منو اچھا اچھا سنو 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 اجے گل لگے اینج انہاں جوڑی چ با لیا پچھو جناب مکے چو دہشت گرد لبدے لبدے غار دے باہر آ گئے جگ دے ہو لے بھائی اپنی گلاں نہ کرو اے پترا ہوئے میرے حل دھیان کرو اے جانے من اے مٹھورا میرے حل دھیان کرو اے سونے جو ہوئے تو مڑ بچے ہوئے تو پیار کرنا بسم اللہ توجہ ہے حضرات سرکار فرماندے نے ابو بکر لیٹ گئے تھے حضور کو دے تے پچھو وہ آ گئے تے ابو جال تے ان دی ساری کمپنی باہر آ گئی دہشت گرد تے جیڑا کھوجی سی نا کھوجی مڑ بڑے سیانے ہوندے نے اے تیتران دے بھی کھورے کٹ لیندے کھوجی آکھیا بھی جیڑا پیر ہے نا کعبہ شریف دے نال پتھر پیا ہے مقام ابراہیم والا ان دے اتے جڑا پیر ہے نا ان دے ورگا پیر اندر لنگ گیا اس گل ٹھیک کی تھی وہ دادے دا قدم ابراہیم دا اے پوترے دا قدم رسول اللہ دا وہ قدم رلدا نہ ہو سکے جی وہ جا قدم ایتھوں اندر لنگ گیا نال مڑ ابو جال ہوری بھی ہوندے نے او سکے عقل نو ہاتھ مار ایتھوں بندہ لنگیا ہوندا تے جاڑا ٹوٹ گیا ہونا توجہ ہے کہ نا واہ مالکا جدو وہ بندے دی راکھی کرے جاڑے دے اولے نال بھی کر لیں جدو رب راکھی کرے تے وہ حفاظت کرے نا وہ دو جاڑے دے اولے نال بھی کر لیں دے تے جدو وہ سجنا ہوئے وہ آ جا تے میرا رب فرماندہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تو لوہے دی بلڈنگ بنا کے وچلے سن بہ جائیں فرشتے اتھے بھی میرے آ جانے جدو بچاؤ ہوئے ادو مکڑی دے جالے دا اولا بھی بڑا ہوندا ہے تے جدو نہ بچانا ہوئے ادو لوہے دیاں سلاخاں بھی بچا سکدیاں اللہ اکبر ہو سکیا جاڑا ٹوٹ گیا ہونا جے بندہ لنگیا ہوا وہ چبڑ زمانے دی نیرا بندہ ڈھونڈدا وردا ایو ہی تو سمجھدا آئی کہ نیرا بندہ نہیں رب دا حبیب لنگیا ہے ہو سکیا انڈے ٹوٹ گئے ہونے ہیں اس کملے نے سمجھ نہ آئی کہ جے رب آکھے کبوتری نو لا ایتھے انڈے تے وہ دی مجال ہے وہ آکھے میں سویرے لائے نہیں ہون نہیں لاندے اللہ فرمایا لا ایتھے انڈے بار کبوتری موڑ انڈے چلائی تو اتے بہ گئی ابو جال تو بھی ڈری نا اللہ پتہ ہے انہیں نام کی دیتا ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب میں لکھے ہے اللہ فرمایا کبوتری میرے یار دے نال ٹر جا جنہ چر یار دا رودا رہا انہ چر تیری نسل بھی بار قائم روے دی ایک گل کرا یاد کر لیا ہے سائیں انعام بھئی خدمت دے مطابق دیں دیں کبوتری حفاظت کیتی ہے باہر غار تو کبوتری حفاظت کیتی ہے غار تو باہر تے ان تھامی دیتی ہے مزار تو ابو بکر حفاظت کیتی ہے غار دے اندر تے سائیاں تھان دیتی ہے مزار دے اندر بھائی جی میں کسے بھائی نوکری دینی ہے گل تے ویلی تھا بننی ہے نا نوکریاں نالی گل بندی ہے سنو کہ عزیزاں نے دی وقار اینج سرکار نو جوڑی چ رکھیا ہے ہائے 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 عزیزاں نے دی وقار تے سرکار دا دیدار پہ کر دینے ویکھو نا آنجی جو جوڑی ہے اینج آتے توتے حضور نے سونے آؤ ویکھو تے صحیح حضور دا چہرہ ابو بکر دیاں اکھاں دے کڈا نیڑے جگ دے پہ ہوگے کوئی نہ آ جوڑی ہے آ اتے بازو ہے تے اتے حضور دا ایتھے سارے تے ابو بکر پہ ویندا ہے کوئی تصور کر سکتا ہے ابو بکر حضور نو کڈا نیڑیوں ویکھے عزیزاں نے دی وقار ایتھے ہی تے سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے لے تے آپ فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے
تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھے لکھ چشمہ تے ایک کھولا کے کجا صبر نہ آوے تے میں ہوری کسے والے بجا تے ایک دیدار مرشد دعواؤ سانو لکھی کروڑا ہزار سانو لکھ کروڑا ہزار سانو لکھ کروڑا گرامی قدر احباب اینج سرکار نو ویندے پن او لو بھائی سنگیو ٹائم ہو گیا بھائی میاں میں مولوی کوئی نہیں توجہ ہے ذرا ویسے میں مولویاں نہ محبت ضرور کرنا میں مولوی آپ مولوی نہیں لیکن مولویاں نال عشق ضرور کرنا کیونکہ بڑے پیار والے لوگ ہوندے حضور دے دین دے نوکر ہوندے حضور دے دین دے خادم ہوندے بغیر صلہ اور ستائش اور بغیر کسے تنخواہ تو جو مل جائے وہ دیتے ہی سونے دے دین دا ہوکا بڑا سونا دیندے نے بڑے کمال دے لوگ ہوندے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی عزیزہ نے من سنو اب چلو ان تھوڑی پیار تو میں تھوڑا جا اگاں اور لگے چلنے ہیں اجے گل بھی مکی کوئی نہیں میں چیک کی کروا عرفان انداز چیک کر دے رہے ہیں جس لئے بندے تھاک پون چھاڑ دے ہوئے میں کہا ٹھیک ہے یا بندے تھاک پہ تو چھڑاں گے یا میں تھاک پہ تو چھاڑ دے توجہ ہے سنے آؤ عزیزہ نے من بار کافر کھڑے ہوئے نے ہائے اللہ اللہ ایک گل کر لما مڑ میں تاں اگلی گل کرنی ہے گل اتھے بڑی ہون آ گئی ہے یاد آ گئی ہائی یہ گن لگو پر یاد آ گئی ابو جال غار دے بار کھلو کے کی پیاندہ ہے اتھے کوئی شے نہیں وہ چلو چلیے اتھے کوئی شے ہائے کہ کوئی نہ اندر ہے نا وہ پیاندہ اندر کوئی شے جیرے بندے مدینے گئے نے انہوں نے میری گل دی ڈاڈی سمجھ آنی ہے جی میں ابو جال غار تو بار کھلو کے اندانا اتھے کوئی شے نہیں ایویں کچھ بندے ہون مزار تو بار کھلو کے بھی آندے نے تھے کوئی شے نہیں کی دے کر دے پہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی تو میں تھا انہوں نے یہ سن کے ہس دے رانا اب تسی بھی سچے ہو اپنے وڈکے والی ادا کوئی نہ چھڈی سمجھ آئی کوئی نہ او غار تو بار آندا ہوئے اندر کوئی نہیں ہونے والے مزار تو بار آندے اندر کوئی نہیں اس لئے بھی ابو بکر تے حضور آئے ہون بھی ابو بکر تے حضور نے تے حضرت ابو بکر پتہ ہے کی پہ فرما دے ہائے 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 گلہ میں جو رمضان ہوں دیاں نے پر ساریاں نو سمجھ نہیں ہوں دی رمضان ہوں دیاں نے ابو بکر پہ فرما دے نے سونیا اے بار آ گئے نے جو انہا وچو کوئی نیمہ ہویا یعنی وہ ساری کر کے دیکھا نا تے تو انہوں سے بیخ لینا وہ غاری انج دی
سونے جی کو ہویا انہاں اندروں انہاں دے پیر پہ دس دیا ہے باہر والے تے جے باہر والا کوئی سر نیواں کردا تے ابو بکر آندے نے سونے جے کوئی نیواں ہویا تے اس تانوں تک لینا ہے قیامت تک دے عاشقان ابو بکر سبق دس چھڑیا ایسے گل ہے جڑے قیامت تک عاشق رسول ہونے انہاں نے ابو بکر اس جملے سبق دے گئے کی پہ فرماندے نے جے کوئی نیواں ہویا تو اس تانوں یہی تو رمض ہے تو سمجھ نہیں آئی اوہ جیڑا نیواں ہوئے یار انہوں دستا ہے اچھیاں نہیں دستا ابو بکر دس گئے نے جنہ یار ویکھنا ہے وہ نیویں ہو جاؤ اقبال فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اینج سوراخ دے اگے اڈی رکھی ہوئی ہے سپ ٹردا ٹردا صدیق دی اڈی کول آ گیا ہے ہن خوشبون بھی آ گئی بس سرکار آ گئے نعوذ باللہ سپ دی جرت ہے با حضور نو لڑے سپ کو بھی کوئی نہ لڑنا جڑا حضور دے کولے وچ ایک رمز ہے وچ ایک رمز ہے رمز کی ہے بیلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واض پہ کر دینے تے مڑ نبیان دیاں گلاں جانوراں نال وی ہوندیاں سپ پرد کردا ہے جنہاں دی ایڈی تعریف پہ کر دے انہاں نظر ویکھنی انہاں نے ویکھنا ہوے تے کتھوں دسن گے سائیاں فرمایا سزار چونا نہیں تے بیٹھا رہے انہوں نے صدیاں لنگ گئی آئیں تے جو ان سرکار آئی گئے نے اللہ اکبر تے کہ ابو بکر دیڑی ہے توجہ عزیزہ ندی بکار میں صدقے جاواں گل تے ایتھے یہ بھائیا ابو بکر دی اجازت تو بغیر نہ انہوں دیدار ہوئے آئے نہ ان دیدار ہونے نے انہیں بھی اٹی چم کے دیدار کیتا ہے تمہیں قدم چم کے دیدار کرنے نے ہائے ہائے توجہ ہے حضرات عزیزہ نبی وقار بار کھلوتا ہے تے زبان حال نڑ کہندہ اس باغ دی میں راکھی کر دیا تے ساری عمر گزاری جس ویلے پھل پکڑتے آیا دل لے گئے اور وپاری سمجھ آئی حضرات کی کوئی اللہ اپنو سمجھ دے گئے توفیق عمل عطا فرمائے عزیزہ نے من سپ نے ڈنگ مارے آتے ابو بکر صدیق دیاں کھائیں جو اتھرو ڈگ بے میں صدقے جاواں انجا کھڑ دیو میں نو بھئی گلاب دیاں پتیاں تے شبنم ایڈی سونی نہیں لگ دی ہونی جڈا ابو بکر دا اتھرو حضور دے رخسار تے سونا لگدا ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر احباب حضور نے اکھاں کھولیاں توجہ ہے نا جدو سپ آیا وہ پہنا تے اپنی زبان نہ لڑ کی تھی ابو بکر سونے آڈی اٹھا میں یار ویکھنا ہے تے ابو بکر اٹھا چھڑنا لیکن جے ہٹائیں دے تے ہلنا ہل دے تے حضور اٹھ دے آئے تے ابو بکر نوے تے گوارا نہ آنا کہ حضور اٹھنا اے رمض آئے ویچ راز آئی او دے کوڑو جاٹوں نکل دا نا پیا بھئی اگے بڑی عمر لنگ گئی ہے توجہ ہے کہ نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ کی میرے انتظار کردہ وہ دی حالت اے ہوئی ہوئی آئی آسے آسے
عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ مالی باغ تکڑ نہیں دیندا تے آیاں جدو بارا او دا عشق بولیا سب دا عشق بولیا صدیق اڈی ہٹا لے اسا یار ویکھنا ہے صدیق دا عشق بولیا جے میں اڈی ہٹاواں تے یار بیدار ہوندا ہے میں اڈی نہیں ہٹانی انتظار کر انہیں آکھیا صدیق انتظار نہیں ہوندا اڈی ہٹا لے آخری جملہ پہ بولنا لیکن بڑے پیار نہ سنے آجے اڈی ہٹا لے میرے منہ میں زہرے ابو بکر دا عشق بولیا سارا زور لا لے جے زہر تیرے منہ میں علاج میں اپنی جھوڑی اچ رکھیا ہویا ہے ہائے ہائے حضرت علامہ دے شیر تے آج دی گفتگو دا اختتام کرنا باقی موڑک کو علامہ فرما دینے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا حضور جو دینو للہ جن حضور جھنڈا دینو نہیں منو جن مسلح عطا کرنو نہیں منو جن حضور کندیاں تے چالیں نہیں منو جن کندیاں تے آم پہ جان نہیں منو جنہوں اپنے گھر ساتھ لین ان بھی منو جنہوں گھر آپ ٹور جان ان بھی منو بھائیہ جن بستر تے سلا دین ان بھی منو جنہوں بستر بنا لین ان بھی منو اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا اللہ